کہ آپ کھڑے ہیں اور خدا کا کلام آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں. بڑے سال ہو گئے اس کا میں جوانی میں تھا جب کا مجھے سپنا آیا. میں یہ بات اپنی مسز کو بتائی کہ ایسے ایسے مجھے سپنا آیا ہے. میں نے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خدا سے بہت دور ہوں. میں یسوع مسیح کے دنیاوی طور پہ مسیح گھر میں پیدا ہوا. مجھے سب باتیں کا معلوم تھا لیکن وہ نہیں تھا جو خدا مجھ سے چاہتا تھا. جب خدا کے خادم نے آج مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا ہے کہ آپ ہم میں عمر والے آدمی ہو، آپ ضرور اپنے تجربے سے جو بھی خدا آپ کو بتائے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ضرور بتانا. میں ان کا حکم مان کر اس یہاں کھڑا ہو رہا ہوں. حالانکہ میرا دل سے یہ خیال نہیں کہ میں یہاں کھڑا ہو سکتا ہوں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی، آپ کے سامنے بتایا کہ میں وہاں کھڑا ہو کے بتاؤں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں کھڑے ہو کے بتانا ہے. تو آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک بات راہ کے بارے میں. آج دنیا اپنے اپنے راہ میں اپنی اپنی مرضی کے راہوں میں چل رہی ہے. آپ پڑھیں گے پروورب کہاوتاں نیتی وچن 16 باب اس کی 25 آیت کو پڑھیں. انگلش میں پروورب، ہندی میں نیتی وچن اور پنجابی میں کہاوتاں. ایسا بھی مارگ ہے جو منش کو سیدھا جان پڑتا ہے، پرنتو اس کے انت میں مرتیو ہی ملتی ہے. آج ایسے ہی ہو رہا ہے. جو انسان کی نگاہ میں اچھا ہے، جو انسان چاہتا ہے اپنی عقل سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، اپنی پوزیشن سے، وہ راستہ اپنا رہا ہے. آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، آپ کے شہر میں آپ سب دیکھ رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں. جو راستہ انسان کو اچھا لگتا ہے، لکھا ہے اس کی انتہا میں، اردو میں لکھا ہے انتہا میں موت کے راہیں ہیں. آج سبھی انسان یسوع مسیح کی راہ چھوڑ کے تو اپنی مرضی کا راستہ اپنا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ ہلاکت کو پہن رہے ہیں، ہلاکت میں جا رہے ہیں. آپ اور ایک پڑھیں اسی نیتی وچن میں سے، جو راہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. پڑھیں چیپٹر 21 ورس 16 کہاوتاں 21:21 اس کی 16 ہے. ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਟਿਕਾਣਾ ਖੋਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ہاں دیکھ لو، جو انسان خدا کی راہ سے، سچائی کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، الگ چل جاتا ہے، اردو میں لکھا ہے اس کا نواس مردوں کے جھنڈ میں آ جائے گا. اردو میں ایسا لکھا ہے، اور وہاں پنجابی میں ترجمہ کچھ اور ہے. جو انسان صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے، دور چلے جاتا ہے یسوع مسیح سے، کیونکہ راہ حق کی زندگی یسوع مسیح ہے. جو یسوع مسیح سے دور چلا جائے گا وہ موت میں، ہلاکت میں، مردوں جیسا ہو جائے گا اور پڑ جائے گا. آپ ابھی پڑھیں گے پہلا سیموئیل اس کی چیپٹر 16 ورس 14 پڑھیں. سب سے چھوٹا داؤد تھا اور نہیں، پہلا سیموئیل 16 چیپٹر ورس 13 اور 14. پہلا سیموئیل. تب شمعون نے اپنا تیز کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے مدھے میں اس کا ابھیشیک کیا، اور اس دن سے لے کر بھوشیہ کو یہوہ کا آتما داؤد پر بل سے اترتا رہا. تب شمعون اٹھ کر راما کو چلا گیا. یہوہ کا آتما شاؤل پر سے اٹھ گیا، اور یہوہ کی اور سے ایک دشت آتما اسے گھبرانے لگا.
بادشاہ ساؤل بادشاہ اس نے خدا کے خادم کا صحیح بات جو سے کہی گئی، جو خدا نے ان کو بھیجا اپنے خادم کو جا کے اس کو بتا دے، اس نے جو رستہ خدا کے خادم نے ان کو بتایا اس پہ چلا نہیں۔ سب کی کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ جب خدا کے خادم کو اس نے رد کیا، اس کا ویٹ نہیں کیا، اپنی مرضی سے وہ کام کرنے لگا جو خدا کے خادم نہیں کرتے تھے۔ جب اپنی مرضی سے کرنے لگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کا جو راج تھا ختم ہو گیا، پیچھے چل گیا۔ پھر اس کے اوپر جو پہلے خدا کا مسئلہ تھا وہ ہٹ گیا، پھر جو بری آتما تھی اس کے اوپر منوانے لگی۔ آج بھی بہت سے لوگ نے خدا کے خادم کی پہچان نہیں، علام کی پہچان نہیں، تو خدا کے خادموں کو اپنی مرضی سے بہت کچھ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ عزیزو، آپ نے آنا، آپ نے ماننا آپ کی الگ مرضی ہے۔ کبھی زندگی میں خدا کے خادم کے خلاف کبھی بات مت کرو، ان کے بارے سوچو بھی نہ۔ آپ سوچو گے کہ خدا کا جو داس ہے، جس کو خدا نے مقرر کیا ہے، مسا کیا ہے، خدا نے اس کو الگ کیا ہے، آپ نے نہیں کیا، خدا نے اس کو کیا ہے، تو اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے اور آپ چل گئے۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی سوچ نہیں کرنی خدا کے خادم کے خلاف۔ آپ کا من نہیں کرتا، آپ نہیں چاہتے، چل نہیں سکتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن پبلک میں، کانگریگیشن میں، چرچ میں آ کے، اپنے گھر میں آ کے ان کے خلاف باتیں کرنی اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی رستے سے گمراہ ہو جائے گا، وہ آپ دیکھ، اس کا رزلٹ جو ہے اچھا نہیں ہوگا، وہ آپ جانتے، آپ دیکھ لینا اس کے بعد، آنے کے بعد۔ بادشاہ خدا نے مقرر کیا، خدا نے اس کا چال چلن دیکھا، اس کے ارادوں کو دیکھا، ان کے وچار کو دیکھا۔ خدا نے اپنا سنت بھیجا کہ جا اس کو ایسے ایسے بتا دی، اس نے بتا کے واپس چلا گیا، لیکن جو اس کو ماننا تھا اس نے مانا نہیں تو پھر بربادی میں چلا گیا۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ ہر کوئی انسان اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے گیان سے، اپنی دولت کی وجہ سے اپنا راہ جو ہے چلا رہا ہے، جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے پہلے پڑھا ہے، جو رستہ انسان کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، اس کی نگاہ میں ٹھیک ہے، لیکن آخر میں اس کی موت کی راہیں ہیں، بربادی کی راہیں ہیں، ہلاکت کی راہیں ہیں۔ خدا کسی کو برباد ہونا، ہلاک ہونا چاہتا نہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے خون سے، اپنی محبت میں ہم سب کو مول لیا ہے، خریدا ہوا ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ایسے معمولی انسان نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اپنی خلوص سے اپنی محبت کو دکھا کے ہم سب کو اس نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ آپ سمجھو نہ سمجھو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، سمسن کو خدا نے ماں کی پیٹ سے الگ کیا اس کے کام کے لیے، لیکن سمسن جب جوان ہوا، آگے بڑھا، تو اس نے اپنا رستہ جو ہے غلط اختیار کر لیا۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے، اس کو بغیر زندگی نہیں مل سکتی، آرام نہیں مل سکتا، شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے پریوار میں، ہماری زندگی میں خوشی رہے، آرام رہے، آنند رہے،
होती है, जो कलाम आपको सिखाया जाता है, तो आप उस पर चलें। आप अभी पढ़ेंगे नहम्याह चैप्टर 16 वर्स 21। तब बलशिक्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हाँ जी। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हाँ जी, देख लो सैमसन को खुदा ने अलग किया माँ के पेट से अपने काम के लिए, लेकिन सैमसन ने अपना राह खुदा ने जो उसको बताया था उसको छोड़ दिया, दुनिया में चला गया, अपनी आंखों का हो गया, मुश्ताक हो गया। आज भी जो लोग अपनी आंखों पे, अपने मुंह पे लगाम नहीं लगाते हैं, उनका भी हश्र ऐसे ही हुआ। सैमसन ने छोड़ दिया, दुनिया में चले गया, दलाला के पास चला गया, दुनिया में चले गया। जाने के बाद उसका क्या असर हुआ है, क्या उसके साथ बीता है, वो सब आप जानते हैं। बेटी ने पढ़ा है, उनकी आंख सबसे पहले उनकी आंखें निकाल दी। अजीजों, जिन आंखों पर आप बहुत घमंड करते हैं, जिन अपनी बॉडी पे, जिस्म के अंगों पर आप घमंड करते हैं, घमंड ना करो। आज कल खत्म हो जाना, कोई रहना नहीं है। जैसे खुदा के कालम ने बताया है, ये बिल्डिंगें, ये सब कुछ खत्म हो जाना। सैमसन जिसको बुलाया, माँ के पेट से उसको लग किया, वो भी उस रास्ते से लग हो गया, भटक गया, आंखों की अभिलाषों में चल गया। जो यूहन्ना रसूल के जो खत है ना, उनमें लिखा है 15-16 में, जो पहले बाप की 15-16 में लिखा है, आंखों की ख्वाहिश, बदन की ख्वाहिश, जिस्म का घमंड, ये तीनों खुदा की तरफ से नहीं है, ये इंसान की तरफ से है, दुनिया की तरफ से है। आंखों की ख्वाहिश आप सब जानते हैं। हवा ने अपनी आंख से उस फल को देखा और उसने खाया। पहले उसने आंख से देखा कि बड़ा खूबसूरत है, ठीक फल है। उसके बाद जब आंखों ने उसको धोखा दे दिया, देखने में बहुत अच्छा है और ये खाने में भी अच्छा होगा। अजीजों, आज भी ऐसे हो रहा है। हर इंसान देखता है लेकिन धोखा खा जाता है। आज मैं भी आपके साथ में हूँ। आप जाते हैं बेटी के रिश्ते के लिए, बेटे के रिश्ते के लिए आप जाते हैं। मैंने जो सीखा है, जो खुदा के खादमों से सुना है और मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ आंखों के बारे में। आंख कैसे फिसलती है। आज जितने भी हमारे भाई बहन कोई भी हो, जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लड़की देखना जाते हैं, उसमें बताया है जो मैंने सीखा है, पहले देखते हैं कैश, दौलतमंद है कि नहीं, गरीब से नहीं, लड़की लड़का बड़े घर के हैं। उसके बाद दूसरी चीज है, पहला हो गया कैश, दूसरी चीज है उसकी देखते हैं कैसे हो, खूबसूरत है कैसे है, उसका चेहरा देखते हैं। बाकी और कुछ नहीं देखते, कलर देखते हैं, कलर, सीख अमीना कलर। तीसरी बात वो देखते हैं उसका जो कास्ट क्या है, जो मैंने सीखा खुदा के खादम से, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जो खास बात है, चौथी चीज है, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर को नहीं देखता है। इन तीनों बातों में हमारी आंखें धोखा खाती हैं। पहले हम देखते हैं दौलतमंद,
پھر ہم دیکھتے ہیں بیٹی بیٹی کا کلر اچھا ہونا چاہیے. تیسرا دیکھتے ہیں ہم اس کی تو ہوش میں بھی ہم مار کھا جاتے ہیں. چوتھی بات جو خاص بات ہے کریکٹر اس کا چال چلن وہ نہیں ہم دیکھتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے انطاکیہ میں جب گئے لوگ خدا کے خادم گئے انہوں نے ان کو مسیح کیسے کہہ دیا. انہوں نے اس لیے دیکھا ان کا پہراوا دیکھا ان کا چال چلن دیکھا تب کہا. انہوں نے یہ نہیں معلوم یہ کون ہے. آپ بھی جب جائیں گے جب آپ چلیں گے آپ کا پہراوا لوگ دیکھیں گے تو پھر ہی بتائیں گے کہ یہ لوگ ہیں. آج کی دنیا میں آج کے سماج میں آج کے ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. راستہ جو صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ دیا. جو کسی نے بتایا ویسے ہو گیا ویسے چل گئے ویسے کر دیا. آپ کے سامنے ہوا ہے سیمسن بھی غلط راستے پہ چل گیا. اس کی آنکھوں نے دھوکہ دیا پھر اس کی آنکھیں نکال دی گئی. آج بھی ایسے ہوگا. رومیہ 12 جب 1-2 ہم پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. رومیہ 12 اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. پڑھو. اس لیے ہے بھائیوں میں تم سے پرمیشور کی دیا اسمرن دلا کر ونتی کرتا ہوں کہ اپنے شریروں کو جیوت اور پوتر اور پرمیشور کو بھاگتا ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ یہ تمہاری آتمک سیوا ہے. اس سنسار کے سدرش نہ بنو پرنتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشور کی بھلی بھاگتی اور سدھ اچھا انبھو سے معلوم کرتے رہو. کیونکہ میں اس انگرہ کے کارن جو مجھ کو ملا ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے پر جیسا پرمیشور نے ہر ایک کو وشواس پرینام کے انوسار بانٹ دیا ہے ویسا ہی سبدھی کے ساتھ اپنے کو سمجھے. کیونکہ جیسے ہماری ایک دیہ میں بہت سے انگ ہیں اور سب انگوں کا ایک سا ہی کام نہیں. ہاں جی بس دیکھ لو اس میں لکھا ہے سنسار کی چال نہ چلو. آپ کا چال چلن ٹھیک ہونا چاہیے جو خدا کو پسند ہو. ہر گل خدا کو پسند ہو. پہلے یہ آپ کو خدا کے خادم کی پہچان ہوگی پھر آپ کو خدا کے کلام کی پہچان ہوگی. جب خدا کے خادم کی خدا کے کلام کی پہچان ہو جائے گی پھر آپ کو خدا کی پہچان ہوگی. آج ایسے ہی چل رہا کوئی پہچان نہیں. نہ خدا کے خادم کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں نہ خدا کے کلام کے بارے میں جانتے ہیں. پھر خدا کا پہچاننا تو بہت ہی مشکل ہے. کسی کے کہنے سے کسی کے بتانے سے آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ خود جو آپ کے دل میں کو بات ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بدن سے کرسن سے کچھ بات کرنی چاہتے ہیں ان سے اسٹریٹ فارورڈ بات کرو. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اور سے آپ کو ملتے نہیں ہیں اور سے وہ ٹھیک رہتے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کو مل نہیں سکتے. کوئی آپ کے دل میں بات ہے کوئی بھی ہو آپ کے گھر کے بارے میں کلیسیا کے بارے میں اور کسی کے بارے میں بات کرو. ہمنے سے کیا فائدہ؟ لیکن بیک بائٹنگ کرنی جو ٹھیک نہیں ہے. انگلش میں بیک بائٹنگ بولتے ہیں ہندی پنجابی میں چگلی بولتے ہیں. یہ کرنی ٹھیک نہیں ہے. آپ اسٹیٹ فارورڈ ٹھیک آدمی خدا کے لوگ بولو باقی صاحب کو آگے بدل دی یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے. بولو بولنے سے کیا کرو لیکن بجائے اس کے کہ ان کو بتاؤ آپ اور کہیں جا کے بات کرو تو اس کا اچھی پرنام اچھا نہیں ہوگا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. پھر نقصان آپ کا ہوگا. بولنے والے نے بول دینا ہے ختم ہو جائے.